آرٹیکل 243 سر، جو کہ مسلح افواج کے سربراہان کے بارے میں ہے اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو ذکر کرتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ 1973 سے پہلے مختلف ادوار میں جو ڈسپنسیشن تھی وہ کیا تھی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں یہ اپوائنٹمنٹس کس طرح سے ہوتی ہیں اور رینکس کیا ہیں۔ جناب اسپیکر، مئی 2025 میں یہ ایوان اسی طرح آباد تھا جب ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے پاکستان پہ بلا اشتعال حملے کیے اور ہماری جو سوورینٹی ہے ٹیریٹوریل اس کو چیلنج کیا۔ ہم لوگ اسی ایوان میں جمع رہے، دونوں اطراف سے باتیں ہوئیں۔ میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ان دنوں میں ہمیں پوری قومی یکجہتی دیکھنے میں آئی اور پوری قوم نے یک زبان ہو کے افواج پاکستان کا ساتھ دیا، ریاست پاکستان کا ساتھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی فرمائی اور ایک تاریخ ساز کامیابی جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئی، جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اور سر بسجود رہیں۔ جناب اسپیکر، اس کی پذیرائی نہ صرف ملک کے اندر ہوئی بلکہ اسلامی ممالک نے OIC میں، ہمارے گلف کے ممالک نے GCC نے، ہمارے ہمسایہ ملک پاکستان کے درینہ ساتھی عوامی جمہوریہ چین نے، ہمارے لیے بہت ہی عزت اور تکریم کے مقام والے ملک سعودی عربیہ نے، ہمارے دوست ترکیہ نے، آذربائیجان نے، ان تمام ممالک نے پاکستان کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اس کی تعریف کی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چاہے وہ امریکہ کے صدر ہوں، چاہے وہ چین کے سربراہ ہوں، چاہے وہ فرما روا سعودی عربیہ ہوں، سب نے بیک زبان کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اس وقت جو خوبصورتی کے ساتھ، جس طرح سے اور جس پریسیژن کے ساتھ اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے جس ہم آہنگی کے ساتھ فضائیہ اور بحری فوجوں کو ساتھ ملا کے اس جنگ میں بھارت کو جواب دیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، قوم کے بہادر سپوت کو حکومت پاکستان نے مشاورت کے بعد فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز بلا شبہ ان کی اس پیشہ ورانہ کارکردگی اور مہارت اور ان کی اس جنگی حکمت عملی کی وجہ سے دیا گیا۔ میں خود یہ بات کرتا ہوں، وی ور پارٹ آف وار کمیٹی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے نیچے بنی، اس میں اور وفاقی وزراء بھی تھے، وزیر اعظم صاحب اس کی سربراہی کرتے تھے۔ اس دفعہ دفاعی حلقوں سے یہ بات آئی کہ جی یہ کیونکہ حملہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ جو سارا فالس فلیگ بنایا گیا تھا یہ ایک پلانڈ تھا پہلگام والا، تو آپ ایک کمیٹی قائم کریں اور تمام فیصلے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہونے چاہیے۔ اور پھر ان 15 یا 20 دنوں میں ہم نے خود دیکھا کہ جس مہارت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ فیصلے کیے گئے، ان کی بھی مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، فیلڈ مارشل کا رینک لینے کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ اس کو بھی اس لیگل ڈسپنسیشن میں اکنالج کیا جائے۔ سر، جہاں تک تو اپوائنٹمنٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی فوج کے سربراہ کے طور پہ، وہ ریگولیٹ ہوتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت، وہ اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت کی جانب سے۔ فیلڈ مارشل جو ہے وہ رینک ہے سر، ایک 5 سٹار، جو کہ اور بھی بہت سارے ممالک میں ہیں اور ہمارے کامن ویلتھ کے جو ممالک ہیں ان میں بھی ہے۔ یہ اعزاز جو ہے یہ آپ کے ساتھ تاحیات رہتا ہے۔ اس کی اکنالجمنٹ میں اس میں یہ طے کر دیا گیا، اور ہم نے سر ماضی کے جھروکوں میں جب جھانکا ہے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ان اعلیٰ عہدوں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو جب کبھی بھی ریووک کیا گیا اس کے اثرات کیا آئے ہیں۔ تو سر، پارلیمان
ایک مقتدر ادارہ ہے۔ پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان کے تحت آپ سب کو منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجا، اور آپ ہی قائد ایوان کا انتخاب کرتے ہیں، اور آپ کی طاقت سے ہی قائد ایوان دیگر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ پارلیمانی نظام ہے۔ پارلیمان کی جو سپریمیسی ہے اور دونوں ایوانوں کے جو فیصلوں کی طاقت ہے وہ بھی ہم کے سامنے ہے سر۔ آرٹیکل 243 میں یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر آپ اپنے قومی ہیروز کو اس طرح کے ٹائٹل سے فیلڈ مارشل یا مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دا فلیٹ بناتے ہیں تو پھر یہ اعزاز کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ واپس لے رہا ہے۔ یہ تاحیات ہے۔ اگر ویلڈ گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وڈرا ہونا چاہیے تو یہ استحقاق پارلیمان کو دیا گیا ہے، وہ جوائنٹ سٹنگ میں ووٹ کے ذریعے بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے۔ سر اسی طرح آرٹیکل 248 میں تجویز تھی کہ جو آپ کے صدر ہیں وہ چاہے آئل کے اس طرف بیٹھے ہوئوں کی طرف سے الیکٹ ہوں یا آئل کی اس طرف بیٹھے ہوئوں کی طرف سے الیکٹ ہوں، ان کا انتخاب پارلیمان کرتی ہے اور صوبائی اسمبلیاں کرتی ہیں۔ سر صدر مملکت جو ہیں وہ ریاست کی ایک سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور دنیا جہان کے ممالک نے اس عہدے کو عزت اور تکریم سے نوازا ہے اور کچھ لیگل کانسٹیٹیوشنل امیونٹیز بھی دی ہیں۔ اس امیونٹی کو بھی سر تجویز کیا گیا ہے کہ یہ لائف ٹائم ہو آفٹر دی ریٹائرمنٹ۔ یہ نہیں ہے کہ آج صدر صاحب گئے ہیں اور کل انہیں سمن آ رہا ہے میجسٹریٹ کا، پرسوں سمن آ رہا ہے سیشن عدالت کا، اس کے بعد فلاں کا تھانے دار باہر کھڑا ہے۔ وہ چاہے ادھر سے الیکٹ ہوں یا ادھر سے ہوں، وہ اگر ریٹائر ہو گئے ہیں تو وہ امیونٹی رہے گی۔ اس میں ایکسیپشن ڈالی گئی ہے کمیٹی سٹیج پہ کہ اگر وہ دوبارہ پبلک آفس میں آتے ہیں تو وہ امیونٹی ویو ہو جائے گی۔ تو سر یہ وہ کچھ حد و خال ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مشاورت کے عمل کے ساتھ یہ کریں۔ ہم نے جلد بازی نہیں کی، جوائنٹ کمیٹی بٹھائی جس میں جتنی پارلیمان میں جماعتیں ہیں ماسوائے 2 یا 3 ہماری جو جماعتیں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہیں ان کے پوری کوشش کی گئی کہ ساروں کا جو نقطہ نظر لیا جائے۔ سب احباب نے اس میں 3 روز تک ہم ارک ریزی کرتے رہے، گھنٹوں کے سیشنز ہوئے، اور یہ جو 5 ایریاز ہیں ان کو کور کر کے جو ترامیم لائی گئی وہ سینٹ کے سامنے رکھی گئی۔ سینٹ نے یہ منظور کیا ہے۔ یہ 59 کلازز ہیں۔ میرے بہت سارے وکلاء دوست ہیں، ہمارے استاد بھی بیٹھے ہیں یہی ایوان میں۔ ان 59 میں سے سر کوئی 47-8 کے قریب کانسیکوینشل امینڈمنٹس ہیں جو آئینی عدالت کے قیام کی وجہ سے کرنا پڑی ہیں، کورسپونڈنگ پروویژنز جو ہیں۔ باقی جو فنڈامنٹلی میں نے عرض کر دی ہے یہ وہ 5 چیزیں ہیں۔ میری یہ استدعا ہوگی جناب اسپیکر کہ یہ ایوان اس پہ سیر حاصل بحث کرے، اور جب آپ سمجھیں کہ بحث مناسب بحث ہو چکی ہے کنکلوژن کے اوپر سر اس پہ ووٹ کیا جائے گا۔ آج آپ شروع کروائیں یہ سلسلہ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے دیگر ساتھی وفاقی کابینہ سے بیٹھے ہیں، وہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک بار پھر حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، استحکام پاکستان پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، چودھری صالح حسین صاحب ہیں، جناب اعجاز الحق صاحب ہیں، سب دوستوں کا اگر میں کچھ بھول رہا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرا دیا جائے، میں اس کی معافی چاہوں گا۔ ان سب دوستوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر وقت میں نے ان کا بلوچستان عوامی پارٹی کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی اور ہماری معاونت بھی کی۔ میں آخری بات یہ کروں گا، میری یہ استدعا ہوگی اپوزیشن کے دوستوں سے کہ آپ نے آج جس تحمل کے ساتھ اس کے خد و خال سنے ہیں، یہی بردباری اور تحمل نظر آنا چاہیے سر آئل کی دونوں طرف۔ ہم ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کی تصحیح کریں، جو جائز بات ہے اس پہ دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھے اور اس عمل کو آگے چلائیں۔ بہت شکریہ۔